أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سيدنا الممجد، بشيرنا المسدد، نذيرنا المؤيد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد بالقاسم، وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، وأصحابه المتقين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أبت إني قد جاني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. جناب ابراہیم اپنے چچا آذر سے کہتے ہیں کہ میرے پاس جو علم آیا ہے وہ آپ کے پاس علم نہیں ہے، تو میری پیروی کیجیے، میں آپ کو سیدھے راستے پر لے چلوں گا۔ یہ کون سا علم ہے جو ابراہیم کے پاس ہے اور آذر کے پاس نہیں ہے؟ ایک انسانی علم ہوتا ہے اور ایک غیبی علم ہوتا ہے، ایک کسبی علم ہوتا ہے، ایک وہبی علم ہوتا ہے، ایک مادی علم ہوتا ہے، ایک روحانی علم ہوتا ہے۔ ماخذ علم کے اعتبار سے مادی علم کی دو قسمیں ہیں، ایک بلا واسطہ اور ایک بالواسطہ۔ بلا واسطہ کی تین قسمیں ہیں: وجدان، فطرت، بداہت اولیہ۔ وجدان یعنی اپنے وجود کا احساس، فطرت جیسے طائران صحرائی کا اپنے بچوں کو اڑانا، اور طائران آبی کا اپنے بچوں کو تیرانا، اور بداہت اولیہ جیسے بھوک پیاس کا احساس اور گرمی اور سردی کا احساس۔ بلا واسطہ یہ تین قسمیں ہیں، بالواسطہ دو قسمیں ہیں، ایک علم بالاحساس ہے، ایک علم بالعقل ہے۔ انسان کے پاس قوتیں ہیں: باصرہ، سامعہ، شامہ، ذائقہ، لامسہ۔ یہ حواس جب محسوس کرتے ہیں تو اس کو علم کہتے ہیں، اور جب یہ حواس اپنے محسوسات کو عقل کے سامنے پیش کرتے ہیں تو اس کو علم بالعقل کہتے ہیں۔ آواز بلند نعرہ سروا۔ لیکن علم سے ہماری مراد یہ علم نہیں ہے، بلکہ ہماری مراد علم سے وہ علم ہے جو سرا پردہ غیب سے انبیاء پر نازل ہوتا۔ علم اس کو بھی کہتے ہیں، لیکن اس پر علم کا جزوی اطلاق ہوتا ہے، اور جس علم کو انبیاء حاصل کرتے ہیں اس پر علم کا کلی اطلاق ہوتا ہے۔ علم کے مترادفات دیکھ کر عقلیت پسندوں کو دھوکہ ہو گیا کہ یہ بھی علم ہے، حالانکہ وہ علم نہیں تھے۔ تو اب ہم علم کے مترادفات آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ جن پر علم کا جزوی اطلاق ہے، اس کو آپ علم کامل نہ سمجھیں۔ پہلے الادراک یعنی اللقاء والوصول، مدرک تک پہنچنا۔ البدیہہ وہی معرفت الحاصلہ فی النفس لا بسبب الفکر۔ اس کے آگے بدیہت ہے، جس کے معنی ہے وہ معرفت جو حاصل ہو نفس میں بغیر فکر کے۔
اس کے آگے ہے التصور، ادراک المدرک بے تمام ہی، مدرک کا تمام ادراک۔ اس کے آگے ہے تذکر، اعادت الصورت المحفوظہ، صورت محفوظہ کا واپس آنا۔ اس کے آگے ہے ذکر، وجدان الصورت الزائلہ، صورت زائلہ کا پایا جانا۔ اس کے آگے ہے الزکا، جس کے معنی ہے شدت الحدس، اور اس کے آگے ہے الحفظ، جس کے معنی ہے حصول الصورت فی العقل، صورت کا عقل میں آنا۔ اس کے آگے ہے الحدس، جس کے معنی ہے التوسط بین الطرفین، دو طرفوں میں سے بیچ کا راستہ اختیار کرنا۔ آواز بلند صلوات۔ اس کے آگے ہے الحکمت، علم یبث فیہ عن حقائق الاشیاء علی ما یعلی فی الوجود بقدر طاقت البشریہ، وہ علم ہے جس میں حقائق اشیاء سے بحث کی جائے بقدر طاقت بشری۔ اس کے آگے ہے الحاضر، الخاطر، جس کے معنی ہے حاضر فی النفس۔ اس کے آگے ہے الخبرہ، جس کے معنی علم المجربات، مجربات کا علم ہونا۔ اس کے آگے ہے الخیال، جس کے معنی العبارت عن الصورت، صورت سے مراد ہے۔ اس کے آگے ہے الشعور، الادراک بغیر الاستثبات، بغیر ثبوت چاہے ادراک ہونا۔ اس کے آگے ہے الذہن، اعتقاد الراجح، جو وزنی پہلو ہو اس کا اعتقاد کرنا۔ اس کے آگے ہے الوہم، اعتقاد المرجو، جو غیر وزنی پہلو ہو اس کا اعتقاد کرنا۔ اس کے آگے ہے الفہم، اس کے معنی ہے حصول صورت الشیء۔ اس کے آگے ہے الفتنہ، وہی تنبہ الشیء، شیء سے آگاہی، اور اس کے آگے ہے الفقہ، وہی وقوف علی غرض المخاطب، اور وہ واقف ہونا غرض مخاطب پر۔ اور اس کے آگے ہے الفراست، الاستدلال بالخلق الظاہر علی الخلق الباطن، خلق ظاہر سے خلق باطن پر استدلال کرنا۔ اور اس کے آگے ہے فکر، ترتیب امور معلومۃ للتعدی لا مجہول، امور معلومہ کو اس طرح معلوم کرنا کہ مجہول سامنے آ جائے اور نامشہور شہود میں آ جائے۔ آواز بلند نعرہ صلوات۔ یہ ہیں علم کے مترادفات، یہ ہیں علم کے مترادفات جن پر شبہ ہوتا ہے کہ یہ علم ہے، لیکن یہ علم نہیں ہے۔ علم کلی اور حقیقی جو ہے وہ علم انبیاء ہے، جس کو زبان دین میں وحی کہتے ہیں۔ لہذا ہم اپنا ہاتھ انبیاء کرام کے ہاتھ میں دیں گے، فلاسفہ کے ہاتھ میں نہیں دیں گے۔ آواز بلند نعرہ صلوات۔ کیونکہ فلاسفہ کا علم ظنی ہے، ما لہم بہ من علم ان یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا۔ قرآن کہتا ہے ان کے پاس علم نہیں ہے، ظن ہے، اور ظن حق کی جگہ نہیں لے سکتا۔ تو ہم فلاسفہ کے ہاتھ میں نہیں دیں گے، اس لیے کہ فلاسفہ جو ہیں وہ ظن رکھتے ہیں، اور زندگی کا سفر، ازل سے لے کر ابد تک کا سفر، شک و ریب کے سیارے پر نہیں ہو سکتا، اس کے لیے یقین کے براق کی ضرورت ہے۔ اور دنیا سے آخرت کا سفر
تذبذب اور تشکیک کی کشتی شکستہ پر نہیں ہو سکتا، اس کے لیے سفینہ نجات کی ضرورت ہے۔ لہذا ہم فلاسفہ کے پاس، جن کے پاس گمان ہے، ظن ہے، وہم ہے، ان کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ وہ جو ابراہیم نے کہا تھا کہ فتبعنی، میرے پیچھے چلیے، کیونکہ میرے پاس علم ہے، تو ہم اس کے پیچھے چلیں گے جس کے پاس علم ہے۔ اور فریب خوردہ دانش فرنگ کی اصطلاح کے لیے عرض ہے کہ خود فلاسفہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ یہ ہے کیلیفورنیا کی رصدگاہ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ایٹکن۔ ان سے پوچھا کہ آپ ہمیں کائنات کے بارے میں بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ کائنات اس طرح مرتب ہوئی ہے کہ نہ اس کا پہلا برق ہمارے سامنے ہے نہ آخری برق ہمارے سامنے ہے، ہم اس کے متعلق کیا بتا سکتے ہیں؟ اور ان سے ملیے، یہ ہیں مشہور فلسفی برگسان۔ کیا ہم فلسفے کی روشنی میں سفر طے کر سکتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ عقل کی روشنی میں زندگی کا سفر اس لیے طے نہیں ہو سکتا کہ عقل ایک خاص مقصد کے لیے بنائی گئی ہے۔ جب اس بلند مقصد کی طرف عقل جائے تو پھر وہاں ممکنات کا سراغ دے سکتی ہے، حقیقت کا پتہ نہیں چلا سکتی۔ اور یہ ہیں فلسفی سر جیمز جینز، یہ کہتے ہیں کہ ہم ہنوز حقیقت مطلقہ تک نہیں پہنچے۔ ہم فلسفیوں اور سائنسدانوں کی مثال مشہور عالم تمثیل افلاطون یہ ہے کہ ہم زنجیروں میں جکڑے ہوئے غار کے کنارے بیٹھے ہیں، اندھیرے کی طرف منہ ہے، اجالے کی طرف پشت ہے، جو کچھ نظر آتا ہے وہ چلتی پھرتی پرچھائیاں ہیں، اور کبھی کبھی مدھم سی کرن نظر آتی ہے، اور ممکن ہے وہ بھی فریب نظر ہو۔ اور یہ ہیں مادیت کے امام ہیگل، جو کہتے ہیں کہ آج بھی ہم کائنات کی عقدہ کشائی سے اتنے ہی دور ہیں جتنا 2400 سال قبل حکمران یونان اور 200 سال قبل اسپنزار گوٹے اور 100 سال قبل نیوٹن۔ اور یہ ہیں سر فرانسس ینگ ہزبینڈ، جو کہتے ہیں کہ ہم فلسفی اور سائنسداں یہی کہتے ہیں کہ علم کا سمندر بے کنار ہے۔ اور یہ ہیں لامارک، جو کہتے ہیں کہ ہم کتنے ہی پرواز کر سکیں، بہرحال ہمیں جہل کا اقرار کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ ہیں نیوٹن، جو کہتے ہیں کہ میں سمندر کے ساحل پر سیپیاں چن رہا ہوں، موتی کا پتہ نہیں۔ اور یہ ہیں سقراط، جو کہتے ہیں کہ میں یہ جانتا ہوں کہ کچھ نہیں جانتا۔ تو اب آپ سمجھے کہ ہم فلاسفہ کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتے، انبیاء کرام کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے، کیونکہ ان کے پاس علم ہے، یقین ہے، تقیت ہے، اور ان کے پاس ظن ہے، وہم ہے، گمان ہے، قیاس ہے، تخمین ہے۔ تو اب دونوں میں آپ فرق دیکھ لیں۔ ایک کہتا ہے کہ میرا یہاں سے فاصلہ وہاں تک 40 گز ہے اندازے سے، ایک فیتے سے ناپ کے کہتا ہے کہ 45 گز ہے، تو فیتے کی بات صحیح ہوگی کیونکہ وہ مرتب اور منظم اسی لیے ہوا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ آسمان حد نظر ہے، اور ایک کہتا ہے میں آسمانوں کی سیر کر کے پلٹا ہوں۔
ایک کہتا ہے کہ قبر میں اندھیرا ہے، ایک کہتا ہے میں وہاں موجود ہوں گا اور جہاں میں ہوں گا وہاں سویرا ہے، ایک کہتا ہے کہ جنت کی حقیقت کچھ بھی نہیں، ایک کہتا ہے کہ میں جنت و دوزخ کا بانٹنے والا ہوں، ایک کہتا ہے کہ کوثر ایک افسانہ ہے، ایک کہتا ہے میں اس کا ساقی ہوں، وہ میرا میخانہ ہے۔ ایک کہتا ہے ہیوم کی طرح مرنے کو کہ ایک چھلانگ اندھیرے میں، ہیوم کہتا ہے ایک چھلانگ اندھیرے میں موت کو، لیکن ایک کہتا ہے نہیں، مرنے کے بعد جینا ہے، یا جنت مقام ہے یا دوزخ میں ٹھکانہ ہے۔ تو اب آپ سمجھے کہ ایک طرف نور ہے، ایک طرف تاریکی، ایک طرف موت ہے، ایک طرف زندگی، ایک طرف سرکشی ہے، ایک طرف بندگی، ایک طرف زوال ہے، دوسری طرف پائندگی، ایک طرف بصیرت اکمل ہے، دوسری طرف چشم احول، ایک طرف شمع کشتہ ہے، دوسری طرف ذوفشاں مشعل، ایک طرف فلسفے کی نادانی ہے، دوسری طرف علم کی ہمدانی، ایک طرف الجھے ہوئے مسائل ہیں، ایک طرف سلجھے ہوئے وسائل، ایک طرف نیوٹن، فرائڈ، کانٹ، گوئٹے کا ڈیرا ہے اور ایک طرف موسیٰ، اس عیسیٰ مصطفیٰ کا چہرہ ہے، ایک طرف کانٹ ہے، مکیا ولی ہے، دوسری طرف حسین ہے، علی ہے۔ تو ہم کس کی طرف جائیں گے؟ کس کی طرف جانا ہے؟ تو ہم انبیاء کرام کی طرف جائیں گے جن کو علم غیب سے ملا اور ہر ایک کو علم ملا۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالحق بالقسط۔ ہم نے اس لیے کتابیں اتاری، رسول اتارے کہ ان کے ساتھ کتابیں بھی ہوں، دلائل بھی ہوں، براہین بھی ہوں، اور ان کے ساتھ کتاب بھی ہو، علم و حکمت بھی ہو، تاکہ معاشرہ انسانی قسط پر یعنی انصاف پر قائم ہو۔ تو اب آپ سمجھیں کہ ہر نبی کو علم ملا، کسی کو بچپنے میں ملا، یا خذ الکتاب بقوت وآتیناہ الحکم صبیا، یا کتاب کو تھام، ہم نے بچپنے میں حکمت دے دی۔ اور کسی کو گہوارے میں ملا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے نبوت ملی ہے اور کتاب ملی ہے۔ اور کسی کو پیدائش سے پہلے ملا، قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم، خوف زدہ ابراہیم نہ ہو، ہم تم کو ایسے بچے کا پتہ بتاتے ہیں، بشارت دیتے ہیں جس سے علم کبھی جدا نہیں ہوگا۔ اور کسی کو علم خصوصی ملا، علم آدم الاسماء کلھا، آدم کو اسماء ملے، اور یہ ہیں یوسف، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، بار الہ تیرا شکریہ کہ تو نے تعویل احادیث کا علم دیا۔ اور یہ ہیں داؤد، وعلمناہ صنعۃ لبوس لکم، یہ داؤد ہیں جو کہتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ ان کو ہم نے زرہ سازی کا علم دیا۔ اور یہ خضر ہیں جن کو علم لدنی ملا، علمناہ من لدنا علما، علم لدنی ملا۔ اور یہ ہمارے حضور ہیں کہ علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، جو کچھ ہے رسول تمہیں معلوم نہ تھا وہ سب کچھ ہم نے بتا دیا۔
ہمارے رسول کو سب کچھ مل گیا، سب کچھ بتا دیا گیا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، پہلے قرآن آیا پھر خلقت آئی۔ تو ہمارے حضور کو ہر چیز کا علم مل گیا اور غیب کے پردے کھل گئے۔ لوگ کہتے ہیں وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے غیب ہے، تم رسول کے لیے کیسے کہتے ہو؟ ہاں ٹھیک ہے، غیب اللہ ہی کے ساتھ ہے، ذاتی طور پر غیب اللہ کا ہے اور عقلی طور پر رسول کا ہے۔ آواز بلند نعرہ صلوات۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، وہ عالم غیب ہے، کسی کو علم نہیں دیتا مگر وہ رسولوں میں سے جو مرتضی ہوتا ہے۔ لیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اور کہیں کہتا ہے کہ میں رسولوں میں دیتا ہوں جو مجتبی ہوتا ہے۔ تو ہمارے رسول سے زیادہ مجتبی اور مرتضی کون ہوگا؟ کیا کوئی ہمارے رسول سے بڑا ہے؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک میرے رسول کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ جس کی حیات کی خیرات نے خضر کو عمر جاودانی دے دی، جس کی عقل کی بھیک نے یوسف کو حکمرانی دے دی، جس کے فیض وجود نے عیسیٰ کو زندگانی دے دی، اور جس کی سنت نے قیامت تک انسان کو شریعت ربانی دے دی، اور جس کی عظمت کے عروج نے قوسین کو منارہ دے دیا، اور جس کے رحمت کے نزول نے کونین کو سہارا دے دیا۔ آواز بلند نعرہ صلوات۔ تیران انجیلی کہاں، تیران قرآنی کہاں، بساط سلیمانی کہاں، ارض و سما کی حکمرانی کہاں، مقام خلت کہاں، مقام حبیب یزدانی کہاں، طور مکانی کہاں، لن لا مکانی کہاں، لن ترانی کہاں، من رعانی کہاں، طور پر مہمانی کہاں، نور پر میزبانی کہاں، اور جو قاب قوسین کی فضاؤں میں پرواز کر رہا ہو وہ عام کہاں، فرد انسانی کہاں، اور جس کا سایہ نہ ہو اس کا ثانی کہاں۔ آواز بلند نعرہ صلوات۔ تو اللہ نے جتنا مناسب سمجھا علم دیا۔ میں نے ایسا لفظ اختیار کیا کہ کسی فرقے کو اختلاف نہ ہو، جتنا مناسب سمجھا علم غیب عطا کیا۔ اور وہ ما وال الغیب بظنین، رسول کی تعریف یہ ہے کہ وہ غیب پر بخیل نہیں ہوتا، لہذا اس نے چھپا کر نہیں رکھا، تقسیم کر دیا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، صلی بنا رسول اللہ الفجر، رسول اللہ نے ہمارے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، ثم صعد المنبر، پھر ممبر پر تشریف لے گئے، فخطبنا، اور خطبہ دیا، حتی حضرت الظہر، یہاں تک کہ ظہر کا وقت آیا، فنزل فصلی، اترے اور نماز پڑھی، فصعد المنبر، اور ممبر پہ آئے، فخطبنا فاخبرنا بما کان وبما هو کائن الى یوم القیامہ، تو ہم کو جو ماضی میں تھا وہ بھی بتایا اور جو ہونے والا ہے وہ بھی بتایا۔ تو
تو اب قرآن بھی کہہ رہا ہے اور حدیث بھی کہہ رہی ہے، تو صحیح مسلم ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ تسلیم کیا جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ حضور نے چھپا کر نہیں رکھا، حضور سراج منیر ہے۔ جب آفتاب جو روشن ہے وہ کسی چیز کو نہیں چھپاتا، بلکہ اس کی کرنیں جس طرح شاہی محل کے کلش پر زوفشاں ہوتی ہیں، اسی طرح مزدور کی جھوپڑی میں بھی جلوگر ہوتی ہیں۔ ابر بارہ کے چھینٹے جیسے نشیب پر پڑتے ہیں، ویسے ہی فراز پر، ہر کاسہ کشادہ، ہر قدح بے ایجاب پر کوئی تمیز نہیں ہوتی، اس کی عطا مسلسل ہے۔ لیکن ایک شے ہے صلاحیت، ظرف، یہ فیاض کے پاس نہیں ہوتا، یہ الگ سے عطا الہی ہے۔ یہ انسانوں ہی میں نہیں بلکہ مخلوقات میں بھی دیکھیے، آفتاب عالم تاب کی کرنیں ہر سنگ و کلوف، خشت و حجر کے قلب و جگر پر پڑتی ہیں۔ کچھ پتھر اعراض و انکار کی چادر سنگی کے سائے میں پڑے ہوئے، اور آفتاب عالم تاب کی کرنیں طائرانہ ادھر سے گزر جاتی ہیں، اور کچھ پتھر دست شوق کو بڑھا کر، جلبوں کو سمیٹ کر اپنی دنیا رنگ و بو سے آباد کر لیتے ہیں۔ کوئی زمرد بنا، کوئی پکھراج، کوئی نیلم بنا، کوئی در نجف۔ اب اگر پتھر کہیں کہ ہم بھی سنگ، یہ بھی سنگ، ہم بھی پتھر، یہ بھی پتھر، ہم بھی سنگ، یہ بھی سنگ، تو دنیا کہے گی ٹھیک ہے، تم بھی سنگ، یہ بھی سنگ، لیکن تمہارا رنگ اور ان کا رنگ اور، تمہارا ڈھنگ اور ان کا ڈھنگ اور، تم پیر میں آنے کے قابل، یہ تاج شاہی کی زینت بننے کے لائق۔ تم عمارت کے لائق، یہ زیارت کے لائق، تم کٹنے کے قابل، یہ رکھنے کے قابل، تم سنگ آستانہ بنے، یہ انگوٹھی کا نگینہ بنے، تم پیر میں آئے، یہ سر پہ آئے، تم فرش نشیں، یہ عرش نشیں، تم جگہ جگہ، یہ کہیں کہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک ہی کان میں کوئلہ بھی ہے اور ہیرا بھی، ایک کالا، ایک گورا، ایک سیاہ، ایک سفید، ایک ادنا، ایک آلہ، ایک ہیرا، ایک کوئلہ، ایک کفر کی آب و گل، ایک مومن کا دل۔ اب اگر کوئی کہے کہ کان ایک ہے، مکان ایک ہے، خاندان ایک ہے، تو اب آپ سمجھے کہ ایک تاج شاہی میں زو دیتا ہے اور ایک انگیٹھی میں لو دیتا ہے۔ ایک محروم، ایک پر فیض باری، ایک نوری، ایک ناری۔ اسی طرح تخم گلاب، ایک ہوا، ایک فضا، ایک ماحول، ایک
شکایت ایک، روایت ایک، لیکن وہی قوت نامیہ کہیں گل بنی کہیں خار۔ اب اگر خار گل سے کہیں کہ ایک ہی نسل ہے، ایک ہی اصل ہے، ایک ہی شجرہ ہے، تو گل کہیں گے کہ ہم میں رنگ و بو کا امتزاج، تم بد رنگ و بد مزاج، ہم گلے کا ہار تم ذلیل و خوار۔ اسی طرح جب حضور نے خطبہ دیا تو منافقین بھی تھے اور صحابہ کرام بھی تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو سب کچھ مل گیا اور منافقین سر پیٹتے ہوئے باہر نکل گئے۔ قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، قرآن کہتا ہے جب دربار سے نکلتے ہیں تو صاحبان علم سے پوچھتے ہیں کہ ابھی رسول کیا کہہ رہے تھے۔ تو منافقین کو نہیں ملا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو مل گیا۔ اب ان میں کوئی قوی الحافظہ ہے، کوئی غیر قوی الحافظہ ہے، کسی کے لیے دعائے خصوصی بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ انی اسمع اشیاء ولا احفظها، میں بہت سی چیزیں آپ سے سنتا ہوں لیکن یاد نہیں رکھ سکتا۔ تو حضور نے فرمایا یا ابا ہریرہ ابسط رداک، اے ابو ہریرہ اپنی چادر زمین پر پھیلا دے۔ کہتے ہیں فبسطت وحدث حدیثا ولم انت منہ حرفا واحدا، تو حضور نے بہت سی حدیثیں سنائیں جن میں سے ایک بھی میں بھول نہ سکا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اگر ابو ہریرہ کی چادر ہو اور رسول کچھ پھونک دیں تو حافظہ ایسا کہ کچھ نہ بھولیں۔ تو اگر حضرت ابو ہریرہ کی چادر میں اتنی تاثیر ہے تو جن پر چادر تطہیر ڈال دی ہو، ان کا کیا حال ہوگا؟ اور جن سے روایت بھی ہے کہ خود حضرت علی فرماتے ہیں کہ انی ادخل کل یوم وکل لیل علی رسول اللہ، میں ہر دن و رات رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ اذا سألت فاجابنی، جب سوال کرتے تھے تو جواب ملتا تھا۔ وَإِذَا سَكَتْتُ أَوْ نَفَدَتْ مَسَائِلِي ابْتِدَاءً، اور جب مسائل ختم ہو جاتے تھے اور میں چپ ہو جاتا تھا تو حضور پھر سے ابتدا کرتے تھے۔ فَمَا نَزَلَتْ آیَةُ الْقُرْآنِ إِلَّا أَقْرَأَنِيهَا، تو کوئی قرآن کی ایسی آیت نہیں اتری جو حضور نے مجھے پڑھائی نہ ہو۔ وَأَمْلَاهَا عَلَيَّ، اور مجھے لکھوائی نہ ہو۔ وَكَتَبْتُهُ بِخَطِّي، میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا۔ وَدَعَ اللَّهَ أَن يُفَهِّمَنِي وَيُحْفِظَنِي، اور رسول نے دعا کی کہ یہ مجھے سمجھ میں آ جائے اور یاد رہے۔ فَمَا نَسِيتُ مُنذُ حَفِظْتُهَا، تو پھر جب میں نے یاد کر لیا تو کچھ نہیں بھولا۔ آواز بلند نعرہ سلام۔ وَعَلَّمَنِي تَعْوِيلًا، اور مجھے اس کی تعویل بھی بتائی۔ وَأَمْلَاهَا عَلَيَّ، اور مجھے لکھوائی۔ فَكَتَبْتُهَا بِخَطِّي، میں نے اس کو لکھا۔ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِي، پھر حضور نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا اور اللہ سے دعا کی کہ یملا قلبی علما و نورا و فقها و حکما،
کہ میرے سینے کو علم سے، فقہ سے، نور سے لبریز کر دے. ولم ان سے حرف واحدہ، تو اس کے بعد ایک حرف بھی فراموش نہیں ہوا. علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ سیرت النعمان کے صفحہ 221 پر لکھتے ہیں کہ حضرت علی کو اس لیے حضور کے احوال پر مطلع ہونے کا موقع ملا کہ بچپنے سے ان کے ساتھ تھے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کثیر الروایت کیوں ہیں، یعنی زیادہ روایت کیوں کرتے ہیں، تو کہا اس لیے کہ جب پوچھتا تھا تو جواب دیتے تھے، جب چپ ہو جاتا تھا تو خود شروع ہو جاتے تھے. اسی لیے حضور نے فرمایا یا علی الزم التوحید فإنہ راس مالی، توحید کو لازم پکڑ کہ وہ میرا سرمایہ مال ہے. وَأَلْزِمِ الْعَمَلَ، اور عمل مسلسل کرتا رہے. فَإِنَّهُ حِرْفَتِي، کیونکہ وہ میرا پیشہ ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ فَإِنَّهَا قُرَّةُ عَيْنِي، اور نماز مسلسل پڑھتا رہے کہ وہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. وَاذْكُرِ الرَّبَّ، اور رب کا مسلسل ذکر کرتا رہے. فَإِنَّهُ بَصِيرَةُ فُؤَادِي، کیونکہ وہ میرے دماغ کی بصیرت ہے. اور وَاسْتَعْمَلِ الْعِلْمَ فَإِنَّهُ مِيرَاثِي، اور علم کو استعمال کر کے وہ میری میراث ہے. جب رسول کہتے کہ استعمال کر تو اب علی استعمال نہ کریں تو خلاف حکم رسول ہے کہ نہیں؟ لہذا استعمال کرتے ہیں. یا ایھا الناس سلونی قبل ان تبتدونی، ھذا سبت العلم، ھذا لعاب رسول اللہ. لوگوں پوچھو کہ قبل اس کے کہ میں دنیا سے اٹھ جاؤں، یہ علم کا خزانہ ہے، یہ لعاب رسول ہے. لعاب رسول ہے جس کو رسول نے مجھے پلایا ہے. اور لو سنیت لی وسادہ، کاش مجھے اطمینان و سکون کی مسند ملتی تو لافتیت اہل التورات بتوراتہم ولا اہل الانجیل بانجیلہم واہل القرآن بقرآنہم. تو میں تورات والوں کو، یہ نقطہ خاص ہے، یہ نقطہ خاص ہے، تورات والوں کو تورات سے فتویٰ دیتا، اور انجیل والوں کو انجیل سے فتویٰ دیتا، اور قرآن والوں کو قرآن سے فتویٰ دیتا. میں کہوں گا یا علی آپ تو عالم قرآن ہیں، یہ تورات کی طرف کیسے جا رہے ہیں، انجیل کی طرف کیسے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا میں عالم قرآن بھی ہوں اور عالم تورات بھی، عالم انجیل بھی، اس لیے کہ میں نمائندہ نظام مصطفیٰ ہوں. نظام مصطفیٰ بتا رہے ہیں کہ تورات والوں کو تورات سے فتویٰ ملے گا، انجیل والوں کو انجیل سے، اور قرآن والوں کو قرآن سے. معلوم ہوا، توجہ اس نقطے کی طرف، معلوم ہوا کہ نظام مصطفیٰ جہاں قائم ہوگا وہاں ایک کی فقہ دوسرے کی فقہ پر مسلط نہیں ہوگی.
آپ کہیے کہ جب رسول سا علم کا سمندر اور علم کا گھر اور علی سا علم کا در اور صحابہ سے علم کا پیکر جس قوم میں موجود ہو وہ قوم جاہل کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ جو 90 کروڑ مسلمانوں میں جہالت زیادہ ہے، اس کی وجہ کیا؟ جن میں رسول بھی ہیں، علی بھی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم بھی ہیں، پھر بھی ہم میں جہالت ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ملوکیت علم کی دشمن ہے، حکمت فقدغن ہے، آگہی کی رہزن ہے۔ ہم پر ملوکیت مسلط رہی، وقت ختم ہو چلا ہے، اس لیے منزل پا رہا ہوں۔ ہم پر ملوکیت مسلم رہی۔ اٹالین فلسفی لکھتا ہے کہ اگر بادشاہت آدمی ہوتی تو وہ اپنا نسب نامہ یوں بیان کرتی کہ میں ظلم ہوں، میرا باپ شرارت ہے، شر ہے، میری ماں شرارت ہے، میرا بھائی فریب ہے، میری بہن دنات ہے، میرا چچا نقصان ہے، میرا ماموں انطاعت ہے، میرا بیٹا فقر ہے، میری بیٹی سستی ہے، میری جنم بھومی نیستی ہے اور میری قوم جہالت ہے۔ تو یہ اس لیے آ گئی جہالت۔ تو امامت ملوکیت علم کا آتش کدہ ہے، امامت علم کا گلکدہ ہے۔ ایک ایک لفظ پر غور رہے۔ ملوکیت ظن ہے، گمان ہے، وہم ہے، تخمین ہے۔ امامت علم ہے، قطع ہے، حق ہے، یقین ہے۔ ملوکیت طغیان ہے، ظلمان ہے، عصیان ہے، اور امامت تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن ہے۔ ملوکیت تخت ہے، تاج ہے، تاراج ہے، اور امامت مسند ہے، منبر ہے، علم کا دوامی راج ہے۔ ملوکیت تاریکی ہے، اندھیرا ہے، صنم ہے، اندھیرا ہے، اور امامت روشنی ہے، روشنائی ہے، قلم ہے، سویرا ہے۔ اور ایک تاریخی جملہ کہہ رہا ہوں، ملوکیت دربار میں بھی لرز بر اندام ہے، اور امامت مزار میں بھی مرجع خاص و عام ہے۔ اور یہ بھی تاریخی جملہ، ملوکیت جہالت کی جاگیر ہے اور امامت علم کی چادر تطہیر ہے۔ اور ملوکیت حیوانیت کی صبح خنداں ہے، ملوکیت حیوانیت کی صبح خنداں ہے، اور امامت انسانیت کی شام غریب ہے، شام غریب۔ ہاں دوستو، ہم پہنچ گئے اس منزل پر، ذرا آہستہ چلیے، یہاں لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ دیکھیے ایک طرف سینے پر برچھی کھائے ہوئے کوئی پڑا، اور یہ کون ہے جس کا چہرہ پہچانا نہیں جاتا؟ اتنے گھوڑے دوڑے ہیں، معلوم ہوا کہ یہ قاسم کا لاشا ہے۔ اور یہ کون ہے جو دریا کے کنارے ہیں اور ہاتھ کٹے ہوئے ہیں اور سینے پر مشت رکھی ہوئی ہے؟ معلوم ہوا کہ یہ عباس ہے۔ اور کسی کی قبر نہیں بنی، یہ کس کی قبر بن گئی ہے؟ معلوم ہوا کہ یہ علی اصغر ہے۔ دوستو، انسانیت کے نام پر اپیل ہے، علم کے نام پر مطالبہ ہے۔ ہم کبھی نہ روتے اگر مرنے کے بعد حسین کو دفن کر دیا جاتا،
لاش شہداء دفن ہو جاتے تو پھر ضرورت نہ تھی، لیکن جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نال بندی ہو رہی ہے اور زینب کبریٰ فضہ کے پاس کھڑی بھی دیکھ رہی ہیں کہ گھوڑے چل رہے ہیں اور گھوڑے رک گئے، معلوم ہوا کہ حر کا قبیلہ آیا اور کہا کہ ہم اپنے گھوڑے پامال نہیں ہونے دیں گے، پھر گھوڑے چلے اور رک گئے، معلوم ہوا کہ ابھی ابن مظاہر کا قبیلہ آیا اور گھوڑے رک گئے، اب گھوڑے چلے تو رکتے نہیں۔ زینب نے فضہ سے پوچھا، فضہ اب گھوڑے رکتے کیوں نہیں؟ کہا بی بی جس کا قبیلہ ہوتا ہے، جس کا کنبہ ہوتا ہے، جس کے عزیز ہوتے ہیں، ان کا لاشا کوئی پامال نہیں کرتا۔ ایک طرف مدینے کی طرف متوجہ بھی نانا اور اپنے بچے کو بچاؤ، زینب مظلوم ہے۔ بس ختم کیا میں نے اپنا کلام۔ عزادارو، خیمے میں آگ لگ گئی۔ ایک شخص حمید بن مسلم راوی ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی 5 سال کی خیمے سے نکلی تو کانوں سے خون بہ رہا تھا اور دامن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ میں نے کہا پوچھا بی بی، تو بی بی ڈر کے بھاگنے لگی۔ میں نے کہا بی بی ٹھہر جا، اور بی بی ڈر کے بھاگنے لگی تو میں جلدی سے گیا تو بی بی منہ کے پھل گر گئی اور ننھے ہاتھ جوڑے کہ اے شیخ میرے ہاتھ نہ لگانا، میں سیدہ کی پوتی ہوں، میں سیدہ کی پوتی ہوں، میں سیدہ کی پوتی ہوں۔